کب تک ملنا؟ 3:30 نماز کا جو ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ۔ معزز سامعین، بالخصوص خواتین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر، جل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر۔ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے ابھی انقلاب پیدا کر۔ معزز سامعین، دراصل اس وقت ہم لوگ پردے کے ساتھ مستورات کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں، کچھ مرد جو سامنے مقرر کے بیٹھتے ہیں وہ مقرر کی ہمت کے لیے بیٹھتے ہیں، اصل بات تو عورتوں سے ہوتی ہے مستورات میں۔ لیکن آج کا جو عنوان ہمارا ہے، مرد مختصر ہے تب بھی بات ان کے لیے بھی ہے
اور مستورات کے لیے بھی ہے۔ ماں اور بہنوں سے بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ آج کی گفتگو کو سنیں۔ سننے سے پہلے پکا ارادہ کر لے کہ ہم کو آج سنی گئی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی مجلس میں ایک مرید آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں، آپ کی بات سنتی ہیں، دلوں میں بڑا اثر ہوتا ہے، جیسے ہی مجلس سے باہر جاتے ہیں اثر پورا ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں وہ جو نوجوان تھا وہ ہمارے زمانے کا نوجوان تھا جو اس وقت پیدا ہو گیا۔ حضرت ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی حسن بصری کی مجلس میں۔ حسن بصری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بیٹے ہیں۔ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں تو دلوں پر بڑا اثر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ مجلس سے باہر جاتے ہی یہ سب ختم، اثر رہنا تو دور کی بات کہ عمل کا خیال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت جو جواب دیے وہ بہت بہترین جواب، بڑے لوگوں کا سوال بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کا جواب بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میاں معلوم ہوتا ہے کہ تو صرف بیان سننے کے لیے آتا ہے، عمل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اللہ بڑے غیرت والے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا انا اغیر منکم واللہ اغیر منی۔ صحابہ سے خطاب فرمایا تم سب سے زیادہ میں غیرت والا ہوں اور میرے سے بھی زیادہ اللہ غیرت والے ہیں۔ تو ارادہ عمل کا لے کر نہیں آتا، بات دل دماغ پر اثر کر جاتی ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ملتی۔ مجلسوں میں بیٹھنے سے پہلے عمل کا ارادہ کریں گے تو عمل کے فیصلے آسمان میں ہوں گے۔ آج کیا بولتے مولوی صاحب دیکھیں گے، 4 مہینے پہلے آئے تھے مولوی صاحب یہ بولے، آج عنوان وہ چڑھتا کی بدلتا کی چل رہا ہے آج کل۔ سب ارادہ کر لیں انشاءاللہ تعالی، میں بھی ارادہ کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے جو دے گا، میں جو آپ کو سناؤں گا اس پر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی عمل کروں گا، آپ سنیں گے تو آپ بھی عمل کریں گے۔ میری مائیں اور بہنیں یہ بات پکی ہے کہ حالات اور انقلاب اس وقت تک نہیں آئیں گے اور نہیں آئے گا انقلاب جب تک کہ امت کے اندر عمل نہ آئے۔ ڈاکٹر ہے بیجاپور میں، یاد بیٹھیں گے، ارے ہے نہیں ہے بیجاپور میں ڈاکٹر۔ کوئی مریض مرض لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر تشخیص اور تحقیق کر کے پرچی میں دوا لکھتے ہیں یا دوا بولتے ہیں۔ پرچی کی دوا لکھی ہوئی پرچی لے کر گھر کو مریض آتا ہے یا دوا سن کر آتا ہے، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی؟ ارے منڈی تو بھی ہلو رے بابا، ہو جائے گی؟ مثال سمجھے، مریض ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیم کے پاس گیا، طبیب کے پاس گیا، اپنا مرض بیان کیا، ڈاکٹر دوا تجویز کیا، بتایا، اورل بتایا، یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ یہ کھاؤ، یہ لکھ کر بھی دیا۔ سن کر آنے سے آدمی صحت مند نہیں ہوتا،
پرچی لانے سے آدمی صحت مند نہیں ہوتا جب تک کہ دوا خرید کر کھاتا نہیں، سن کر آنے سے حالات بدلتے نہیں جب تک کہ سننے والا عمل کرتا نہیں۔ جب جو سنتے ہیں اس پر عمل کرو۔ کئی جگہ اس بات کو یہ حدیث کہہ دیا کہ حکومتوں کے بدلنے سے ہمارے حالات بدلتے نہیں، ہمارے اپنے اعمال بدلنے سے حالات بدلتے ہیں۔ انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی عمل کریں گے۔ یہ زمانہ آفر کا زمانہ ہے، انگلی کاٹو شہیدوں میں شامل ہو جاؤ، اس سے بھی آفر کا چل رہا ہے زمانہ ہے۔ انگلی کاٹ کو شہیدوں میں شامل ہونے کا زمانہ نہیں۔ کون شہید ہے کہ اس کے خون میں انگلی ڈبا کو شہیدوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپا غور سے سن، اب انگلی بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں، انگلی میں خون لگا لو، شہیدوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ اصل کو بھی پسند کرتا ہے، اللہ نقل کو بھی پسند کرتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ کیا بہت خالی ہی دکھتا آج۔ عورتوں کو بولنے کی اجازت نہیں، اگر ان کو اجازت دیتا میں یہاں کا ایم ایل اے پریشان ہو جاتا۔ بچوں کو چنے ڈرائی تو شوہر ڈر جاتا۔ جلسے میں سبحان اللہ بولی تو کہ ایم ایل اے نہیں ڈرتا۔ اللہ تعالیٰ اصل کو بھی پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نقل کو بھی پسند کرتے ہیں۔ عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے لاکھوں قسم کی مخلوقات بنائی ہیں، حساب نہیں اس کا، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے اور بنائیں گے، کیونکہ اس کی ایک صفت ہے خالق، وہ اگر بنانا بند کر دے تو وہ صفت بیکار ہو جائے گی۔ یہ بڑی علمی بات ہے، مولانا شفیع صاحب جانتے ہیں، ان حضرات کو اس بات کا پورا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ میں سے ایک خالق ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، اگر وہ پیدا کرنا چھوڑ دے یا بند کر دے تو پھر اس صفت کا معنی نہیں رہے گا۔ کتنے پیدا کیا مخلوقات اللہ عالم، نہ ریسرچ کر سکتے ہیں نہ کرنا ہے، نہ اس کا سوال خبر میں ہوگا نہ حشر میں۔ اور تمہیں بھی مولوی صاحبوں کو پوچھو نہ کو کہ حضرت دنیا میں کتنے قسم کے مخلوقات ہی بول کر معلوم نہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ بات تو پکی ہے۔ افضل المخلوقات بنایا، احسن المخلوقات بنایا، اشرف بھی بنایا، افضل بھی بنایا، احسن بھی بنایا۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں، نہ کسی مولانا کا اختلاف ہے، نہ کسی مسلک کا اختلاف ہے، اور دوسرے مذہب والوں کی باتوں کی ہم نہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان کے مذاہب میں تو
بعض مذہبوں کے نزدیک تو گندے گندے جانور ان سے افضل نہیں ہے نہیں. ارے اشارہ سمجھ نہیں. اب میں کھول کو بول کو تمہیں گھر کو جانا میں اٹک جانا کئی کی مصیبت ہی ہے. قریب میں ایک جگہ جلسے کو گیا تو ایک نوجوان آ کر مجھے فل جاگ دے رہا. کھلا بولو حضرت تمہیں ڈرو نہ کو حضرت تمہیں کہ. میں بولا تیرے گھر کی پراپرٹی کے پیپر پہلے لا کو رکھ گیا, ضمانت کو دینا نا. کسی کسی کی ہمت اب کام آنے والی نہیں ہے, پوری امت کے لیے ہمت کی ضرورت ہے. کسی کسی کا جوش کام آنے والا نہیں ہے, پورے امت کے اندر جوش آنا ہے. کسی کسی کا صدقہ کسی کسی کی خیرات کام آنے والی نہیں ہے, پوری امت کو صدقات کے میدان میں اترنا ہے, خیرات کے میدان میں اترنا ہے, ہمدردی کے میدان میں اترنا ہے, درد کے میدان میں اترنا ہے, فکر کے میدان میں اترنا ہے. تب جا کر اللہ کی مدد نازل ہوگی تو انقلاب آئے گا. دوسرے مذاہب کی باتوں کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ یہ بات پکی ہے کہ ہمارا مذہب سچا ہے, پکا ہے, صحیح ہے. نقلی دلائل بھی ہیں ہمارے پاس اور عقلی دلائل بھی ہیں ہمارے پاس, اور ہم بٹھا کر جن کو بات کر رہے ہیں ہم تمام کا ایک مذہب ہے. ہندوستان کے قانون میں یہ بات پکی ہے اور لکھی ہوئی ہے کہ ایک مذہب والے جب جمع ہو جاتے ہیں تو اپنے مذہب کی بات بغیر کسی روک ٹوک کے بیان کر سکتے ہیں. ذرا قانون بھی جانو, ہمارا اپنا آستہ ہے. اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں انسان اشرف المخلوقات, آپا سن, افضل المخلوقات, احسن المخلوقات. تفصیل پہ نہیں جاؤں گا, آگے سفر کرنا ہے, آگے جانا ہے. اور یہ بات آپ کئی حضرات علماء و اکابر اور کئی اولیاء اللہ سے سنا ہے, اور قرآن پاک میں کئی آیات بطور دلیل کے ہمارے پاس موجود ہیں. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. انسان فرسٹ بھی بنایا نہیں گیا, پیدا نہیں کیا گیا انسان پہلے. اصل مقصد کو بیان کرنے سے پہلے ان باتوں کو سنو تاکہ اصل مقصد سمجھ میں آنے میں سہولت ہوگی. رحمان فاؤنڈیشن کے مقاصد کو بیان کرنے کے لیے, رحمان فاؤنڈیشن کے خدمات کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. یہ کیا باتیں کر رہا ہوں, نہ فاؤنڈیشن والے پریشان ہو نہ آپ پریشان ہو. بیٹسمن اترتے ہی میدان میں چھکے نہیں مارتا, 2-3 مارا فیس بھی کرتا. میں ہمیشہ کرکٹ کی مثالیں دیتا ہوں, سو کئی کو بولے تو میں بھی کرکٹ کا, مولانا بھی کرکٹ, ہمارا دور ایک ہے. اب ذرا پریکٹس کھیلنا گلنا چھوڑ ڈالے بول کو, لیکن پھر بھی خالی میدان دیکھے تو ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو جاتی. اور آپ لوگ بھی کھیلے ہوں گے, مدرسے کے طلبہ جب کھیلتے نا زبردست کھیلتے, بال اتنا دور جا کو گرتا جتنا دور لینے کے لیے ایک سفر کرنا پڑتا. ہمیں پڑھنے کے دور میں مولانا کو پوچھ کر دیکھیے, گراؤنڈ کو جب جا کر کھیلتے تھے تو کالج کے بچے بھی آتے تھے, آؤ جی کھیلیں گے ہم لگا بول کر بولے تو نہیں مولوی صاحب تم لگا کے ساتھ نہیں کھیل سکتے. ہم لگا کہ بھئی تمہیں بھی انسان ہمیں بھی انسان, ووج بال ووج بیٹ ووج رن سب کچھ ہے. پھر نہیں تم لگا ہے نا ہمیشہ جیتتی, کئی کو بھی ہمیشہ ہمیں جیتتی. تم لگا مارتے نہیں, پڑھ کو مارتے سو, بولتے تھے نہیں پڑھ کو مارتے سو. میں نے ایک جگہ پر کہا کہ بھائی پڑھے بغیر مار رہے ہیں, بال باؤنڈری سے باہر جاتا ہے, پڑھ کر مارتے تو کنٹری سے باہر جاتا.
اصل مقصد سمجھانے سے پہلے یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میری مائیں، میری بہنیں، میری بھانجیاں، میری بھتیجیاں، پوری توجہ کے ساتھ سنو. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا، افضل المخلوقات کیوں بنایا، احسن المخلوقات کیوں بنایا، فرشتوں کا سردار کیوں بنایا، زمین و آسمان کا سردار کیوں بنایا، ترین پرند چرند کا سردار کیوں بنایا، جنت و دوزخ کا سردار کیوں بنایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ انسان ہی سے کیوں محبت کرتے ہیں. یہاں تک کہ میرے پیاروں اور میری پیاری بہنوں، کسی مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات کا صدقہ نہیں دیا تو کچھ انسان کے اندر اپنے صفات کا صدقہ دیا. کیوں؟ اس کے کئی اسباب حضرات مفسرین کرام نے لکھا ہے. اس میں سے ایک سبب بتاتا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے نہیں بنایا کہ انسان کو آنکھ ہے. آنکھ تو لاکھوں مخلوقات کو ہے، بکریوں کو ہے، بلیوں کو ہے. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا کہ کان ہے. دوسری مخلوقات کو بھی کان ہے، ہاتھ پیر ہے، دوسری مخلوقات کو بھی ہاتھ پیر ہے، اندر کے پارٹس ہیں، دل، کڈنی، لنگس، دوسری مخلوقات کو بھی ہے. رنگ روپ، دوسری مخلوقات کو بھی رنگ روپ ہے. ہم نہ تو ایک ہی چیک کلر. بعض پرندے اور جانور ایسے ہیں سر سے لے کر پیر تک ان کے اپنے جسم کے اوپر سے لے کر نیچے تک 10 15 20 کلر ہوتے ہیں. ہمارے کلر کون سے کلر آئی؟ ہمیں ذرا فیئر اینڈ لولی لگائے تو کلر آتا. سو آج کل صابن سے منہ دھوتے دھوتے ناخن سے کھجائے تو آتا. اب تو کلر میں بھی دھوکہ نہیں کھانا. قریب میں ایک لطیفہ پڑھا، لڑکیوں کو دیکھنے جاتے ہیں نا، صورتاں دیکھو نہ کو، پاواں کو دیکھو، کلر کا فیصلہ کرو. تو سب صورت کچھ فیئر اینڈ لولی لگاتے ہیں، پاواں کو بھول جاتے. تو پاؤں حقیقت بیان کرتی ہے، چہرہ زینت بیان کرتا ہے. آج کے بعد بیجاپور کی پوری بچیاں نا پاواں کو بھی فیئر اینڈ لولی لگائے. راز کھلیا نہیں، آئیڈیا مل گیا. غرض میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن عطا کیا ہے، سلامت رکھے اور اس کی حفاظت کرے. لیکن بتا رہا ہوں میں کہ رنگ روپ ہے، اس لیے افضل المخلوقات اللہ تبارک و تعالی. یہ آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، عقل ہے، دماغ ہے. یہ نہیں، یہ تمام چیزیں دوسری مخلوقات کو بھی ہیں. ایک سبب حضرات علماء نے بڑا زبردست لکھا ہے. وہ سبب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے اندر اتنی ہمدردی نہیں رکھا جتنا کہ انسان کے اندر رکھا. ایک دوسرے کا درد کسی مخلوق کے اندر اتنا نہیں جتنا کہ انسان کے اندر ہے. ایک دوسرے کی فکر کسی اور مخلوق کے اندر نہیں جتنا کہ انسان کے اندر. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا فرشتوں کے اندر بھی ہمدردی نہیں ہے کیا؟ فرشتوں کے اندر بھی درد نہیں ہے کیا؟ فرشتوں کے اندر بھی فکر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے فرشتوں کے اندر درد، نہیں ہے فرشتوں کے اندر فکر، نہیں ہے فرشتوں کے اندر ہمدردی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تو منفی واقعات ہی واقع نہیں ہوتے، تو درد کا سوال کہاں پیدا ہوتا؟ کون سا فرشتہ غریب ہے کہ امیر فرشتہ اس کی خدمت کرے؟
ہے؟ کون سا فرشتہ بیمار ہے کہ لائق اور تندرست فرشتہ اس کی عیادت کرے؟ فرشتے تو اللہ تبارک و تعالی نور سے بنائے ہیں، وہ اپنی طبیعتوں میں اور اپنی حالات میں سلامت ہیں اور مستقل ہیں، لیکن درد تکلیف اللہ تعالیٰ لاکھوں مخلوقات کو دیے ہیں، اپنی ذاتی تقاضے لاکھوں مخلوقات کو دیے ہیں، بھوک پیاس کھانا پینا اللہ تعالیٰ لاکھوں مخلوقات کو دیے ہیں، چاہے پاک پرندے اور درندے ہو یا ناپاک جانور اور پرندے ہو، سب کے اندر درد ہے، تڑپ ہے، ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ انہی کی طرح انسانوں کے اندر بھی ہے، لیکن دوسری مخلوقات ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرتے ہی نہیں، کرتے ہیں تو ان کا احساس بالکل وقتیہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے بھائی یا اپنے ہم قسم اور جنس کے درد کو بھول کر دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور اسے میں سمجھانے کے لیے مشکل کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے راستوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے گلیوں میں دیکھا ہوگا، آپ نے گھروں کے اندر دیکھا ہوگا، ایک ہی جنس کے دو چار جانور ہوتے ہیں، ایک جانور پر مصیبت آتی ہے، بقیہ تمام جانور وہاں جمع نہیں ہوتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، سب کے سب اپنے اپنے کاموں میں لگے اور مصروف رہتے ہیں، اپنے چارے کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں، اپنے پینے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ میں نے ایسے واقعات کئی دیکھے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آپس میں کتے کبھی کبھی کھیلتے ہیں، ان میں سے ایک کتا کسی حادثے میں شکار ہو کر مر جاتا ہے دوسرے کتے کے سامنے، کیا اس کے بازو بیٹھ کر رو لگا رہتا کتا؟ اس کی تیمارداری کرتا؟ ایک کتا بھوکا رہتا ہے، دونوں کتے بھوکے، ہڈی ڈالنے کے لیے اگر جاتے ہیں تو ایک کتا چاہتا ہے کہ پورا گوشت اور ہڈی مجھے کو مل جائے، وہ بازو والے کے بھوک کا احساس تک نہیں رکھتا۔ بلیوں کا بھی وہی حال ہے، پرندوں کا بھی وہی حال ہے۔ کیوں یہ آپس میں اس قسم کی ہمدردی نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپسی درد نہیں رکھا، آپسی ہمدردی نہیں رکھی، آپسی فکر نہیں رکھا۔ اگر یہ نعمتیں رکھا ہے، انسان کے اندر رکھا ہے، اور انسانوں میں اس کے ماننے والے بندوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رکھا ہے۔ اسی لیے میرے شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے، رابرٹ، معلوم رابرٹ؟ ارے معلوم رابرٹ؟ بیجاپور میں ہے، بہت جلد آ جائے گا بازار میں۔ تقریباً چائنا اس پر پورا کام کر چکا ہے، جاپان اس پر کام کر چکا ہے، امریکہ اس پر کام کر چکا ہے، اور سعودی عرب میں اس کی خریدی شروع ہو چکی ہے، اور اتنا سیل ہو رہا ہے رابرٹ، اتنا سیل ہو رہا ہے رابرٹ کہ رابرٹ کی خدمات کو دیکھ کر تو انسان اتنا پاگل ہوا، اب بچے نہ جننے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ اور آپ حضرات کو تو یہ باتیں عجیب نظر نہیں آئیں گی، آپ کو تو حضرت سجاد دامت برکاتہم کی مجلسیں اللہ نے مقدر میں بہت رکھی ہیں، اور ایسے باتیں تو ان کی مجلس کی شان ہے۔ رابرٹ، معلوم رابرٹ؟ اسے رابرٹ بولتے، آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں میں، انسان کا بنایا ہوا انسان، انسان کا بنایا ہوا انسان،
मशीन वाला इंसान, जिसकी बॉडी है, जिसका सर है, जिसकी आंखें हैं, जिसके कान हैं, जिसके हाथ हैं, जिसके पैर हैं, बड़ा हसास है, हसास, और बड़ा फ़आल है, फ़आल। ये दो लफ्ज हैं अरबी के, इसे समझाऊंगा तो मगरिब हो जाएगी। और अजीब सिफात है इसके, खाता नहीं 24 घंटे काम करता है। सुभान अल्लाह बोलो, नको नको बोलो भाई, अरे इसकी पीता नहीं, 24 घंटे काम करता है, सोता नहीं, फिर भी थकता नहीं। और इतना पाबंद खिदमत, इतना पाबंद खिदमत, उसके अंदर अगर फिट कर दिया जाता है कि इस टाइम पर तुम्हारे अपने मालिक को दवा देना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी खिदमत का टाइम भूलता नहीं है ना। ऐसा देख रही क्या कि तुम ना मालूम ही नहीं, ये सब बातें तुम ना मालूम हो को हम ना मालूम होते सो। दुनिया की बात ना, दीन के बातें अल्हम्दुलिल्लाह उलमा को मालूम हो को आपको मालूम होते, दुनिया की बातें तो आपको मालूम होकर इतना हम ना मालूम होते सो। इतना हसास, इतना हसास, इतना हसास है, एक पेन की आवाज भी टक बोलकर आती है, हमें अगर सुनेंगे तो कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, इधर उधर पूरा घर तवाफ करना पड़ता। उन्हें वैसा नहीं, आवाज अगर आती है, जहां आवाज आई सेकंडों में वहां पहुंच जाता है। खड़ा कर दे, जब तक आप बैठने की इशारा नहीं करेंगे बैठेगा नहीं। बिठा दे, जब तक उठने का हुक्म नहीं देंगे उठता नहीं। नाम भी रखते हैं तो उस नाम को वो अपने ऊपर फिट भी कर लेता है। आदिल बोले तो अब उसका नाम आदिलित, जैसे इंसाना पैदा हुए तो नामा रखते हैं, रॉबर्ट खरीदने के बाद रॉबर्ट को नाम भी रखा जा रहा है। वाह वाह, अब हमें भी जरा खुश हो जाना, उसे नाम रखते वक्त अजान देने के वास्ते हम ना बुलाएंगे क्या मौलाना, इकामत देने के लिए हम ना बुलाएंगे, लेकिन हम उसी की अजान देंगे जिसकी जनाजे की नमाज होगी। पहले ये गारंटी दो कि तुम्हारा रावण मर जाए तो जनाजे को भी बुलाएंगे। नाम अगर रख दे जैद बोलकर तो वो अपने आप को जैद से मान ऐसे लेता है कि एक मर्तबा अगर पुकारे जैद, यस सर आई एम कमिंग, फौरन जवाब देकर आता है। और आवाज की पहचान ऐसी होती है। मैं रॉबर्ट का बिजनेस नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं, एक बात बताना है मुझे। अब घर के अंदर 5-6 अपराध हैं, उसकी हसासियत बता रहा हूं। 5-6 अपराध हैं और उसका नाम रख दिए मिस्टर एक्स। वो मान भी लेता है अपने आप को एक्स। अब 5-6 अपराध की आवाज उसके अंदर डाल दी जाती है। मौलाना शफी साहब की आवाज डाल दी जाती है, फराज की आवाज डाल दी जाती है, इस आजिज की आवाज डाल दी जाती है। अब उसकी हालत देखो, जब मौलाना शफी साहब पुकारेंगे मिस्टर एक्स, वो जवाब भी देगा, इनका बराबर नाम लेकर जवाब देगा। फौरन जवाब। मिस्टर एक्स पुकारेंगे,
آ رہا ہوں مولانا شفیع صاحب، ایسا جواب دیتا ہوں انہیں. زید بول کر اگر پکارا میں آ رہا ہوں مزمل حضرت. کاش یہ رابرٹ کا مزاج عورتوں کو آتا تو کتنا اچھا ہوتا. اماں بلاتی سنتی پھر بھی جاتی نہیں، بابا بلاتا سنتی پھر بھی جاتی نہیں، شوہر بلاتا سنتی جاتی نہیں، سنتی جاتی نہیں، سنتی جاتی نہیں، بعد میں جاتی. بڑے بلا کر نہ سنے تو نہ سنے، اگر سن لیے نہ جانا گناہ بھی ہے، تکبر بھی ہے، غروری بھی ہے، بے ادبی بھی ہے. ماں بلاتی ہے فوراً لبیک کہو. ماں دعا کرے یا نہ کرے تمہارا جواب دینا تمہارے لیے دعا بن جائے گا. باپ بلاتا ہے فوراً حاضر ہو جاؤ، لبیک کہو، آتی ہوں کہو. وہ باپ خوش ہو کر دعا کرے یا نہ کرے تمہاری ادا تمہارے لیے دعا بن جاتی ہے. تمہارا شوہر اگر تم کو پکارے تم جس حالت میں ہو اس حالت میں جواب دو. میری ماں اور بہنیں، امراض اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ علاج کرتے کرتے کہیں حضرات علماء کا سفر آخرت کی طرف نہ ہو جائے. مسائل میں سے ایک سلگتا مسئلہ ہے یہ. آج چھوٹے بڑوں کی پکار کو جواب نہیں دیتے، بڑے بلاتے ہیں تو جواب نہیں دیتے. میرے آقا نے ماں باپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے بیان فرمایا، محمد نماز پڑھ رہا ہو، ماں اگر بلاتی محمد نماز چھوڑ کر ماں کے بلانے کا جواب دیتا. میرے آقا یہ بتاتے ہیں، اور احکامات اور فقہ پہ بھی آتا ہے، بلائے تو فوراً جواب دو. آرو جی، آرو ابا، آرو امی، خدا غارت کرے موبائل کو. دیکھو کون بھی آمین نہیں بول رہا. جو تمہیں بولے تو بھی عورتیں نہیں بولیں گے. اللہ تباہ کر دے موبائل کو. اس موبائل نے تو اور بے ادب بنا دیا، ماں کا بے ادب بنا دیا، باپ کا بے ادب بنا دیا، شوہر کا بے ادب بنا دیا، اور دوسرے رشتہ داروں کا بے ادب بنا دیا. یہی موبائل تو ہے کہ ماں باپ شوہر بڑے تو دور کی بات کہ اذان کا جواب بھی تو ہے بے ادب بنایا کہ نہیں بنایا. اب رابرٹ کی یہ صفت سن کر تو مجھے بہت خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفت ہر عورت کے اندر، ہر چھوٹے کے اندر عطا فرما دے. میرے والد حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ مجھے پیٹنا یاد ہے. بچپن میں بلائے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بلا دیے، جس میں ایک مرتبہ بچپن تھا میرا، میں نے نہیں سنا، جو گردن میں مارے آج بھی مجھے یاد ہے. میں بلا رہوں تمہیں کیا میاں آج کھڑے ہی سو. اس کے بعد لکڑی لے کر مارے. آج اس تربیت کا اثر ایسے ہے جن کا جواب دینا یا نہ دینا برابر ہے، وہ بھی پکارتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ بھی پکارتے ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. انسان کا بنایا ہوا انسان رابط اتنا سینسیٹیو، اتنا حساس، اتنا حساس، ایک مرتبہ پکارے جواب. کانوں کی طاقت ہمارے سے زیادہ اس کے اندر، آنکھوں کی طاقت ہمارے سے زیادہ اس کے اندر، پکڑ کی طاقت ہمارے سے زیادہ اس کے اندر، چلنے کی طاقت ہمارے سے زیادہ اس کے اندر، کام کرنے کی طاقت ہمارے سے زیادہ اس کے اندر. تھکتا نہیں، کھاتا نہیں، پیتا نہیں. ایک انسان نے ایسا انسان اس وقت دنیا کے اندر بنا دیا ہے. میرے شیخ نے واقعہ بیان کیا، حشر کا میدان ہوگا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا حساب لیں گے اور اپنی عطا کا اظہار کریں گے. وہاں سائنٹسٹ جائے گا، سائنٹسٹ جا کر اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ آپ کیا انسان بنائے؟ ہم نے بھی تو ایک انسان بنایا. آپ کیا انسان بنائے؟ ہم نے بھی تو ایک انسان بنایا جو آپ سے زیادہ فاسٹ، آپ سے زیادہ حساس، آپ کے بنانے سے زیادہ، بنائے ہوئے انسان سے زیادہ ہمارا انسان فعال. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے پیش کرو. اللہ میں کہاں پیش کروں؟ قیامت کے نام پر تو آپ سب کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم کو صرف ختم کرنا نہیں آتا، ہم کو شروع کرنا بھی آتا ہے. ہم کو صرف ختم کرنا نہیں آتا، ہم کو شروع کرنا بھی آتا ہے. اپنی قدرت کاملہ سے ایک سیکنڈ کے اندر اس سائنٹسٹ کے بنائے ہوئے روبٹس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دوبارہ پیدا کر دیں گے. سائنٹسٹ دیکھ کر خوش ہو جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے بنائے ہوئے انسان اور رابط کو پیش کر اور اس کے اندر کے صفات پیش کر. اب وہ جتائے گا اے اللہ آپ کا انسان کتنی دور دیکھتا ہے؟ 0.5 کلومیٹر. لیکن میرا رابط 3 کلومیٹر دور دیکھتا ہے، 5 کلومیٹر دور دیکھتا ہے. اچھا اے اللہ آپ کا انسان کتنی دور کی آواز سنتا ہے؟ 0.5 کلومیٹر کی آواز. میرا بنایا ہوا انسان اور رابط تو 3 کلومیٹر کی آواز سنتا ہے. اے اللہ آپ کا انسان پکڑتا ہے تو اس کی گرفت کی طاقت کیا ہوتی ہے، لیکن میرا بنایا ہوا انسان پکڑتا ہے اس کی گرفت کی طاقت یہ ہوتی ہے. اے اللہ آپ کا بنایا ہوا انسان بھوک لگتی ہے اسے بھوک نہیں لگتی، پیاس لگتی ہے پیاس اسے نہیں لگتی. یہ سونے کا محتاج ہے، وہ سونے کا محتاج نہیں ہے. وہ کبھی کوئی اپنی ضرورت اپنے مالک کے سامنے پیش نہیں کرتا. آپ کا بنایا ہوا انسان بے مقصد ماں سے بھی محبت نہیں کرتا، بے مقصد باپ سے بھی محبت نہیں کرتا، بے مقصد شوہر سے بھی محبت نہیں کرتی، بے مقصد بیوی سے بھی محبت نہیں کرتا، بے مقصد بچوں سے بھی محبت نہیں کرتا. ہمارا رابط تنخواہ سے بے پرواہ، مقصد سے بے پرواہ. اور آپ کا بنایا ہوا انسان کتنی دور تک جاتا ہے؟ چل کر پیدل 1-2 کلومیٹر جاتا ہے. اب تو کوتھمیر لینے کے لیے بھی ایکٹیوا اٹھاتا تھا. نہیں حضرت، خود کے بچے کی دودھ کی پاکٹ بازو گلی کے دکان سے لانے کے لیے بھی ایکٹیوا. آدھا کلومیٹر، 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر. وہ بھی بھاگتا تو کب بھاگتا تھا؟ جب شوگر آتی تب بھاگتا تھا. جب شوگر نہیں تب بھاگتا ہی نہیں تھا. اور آپ کا بنایا ہوا انسان اللہ تنہا بھاگتا نہیں تھا، ایک مظلوم جانور کو بھی لے کر بھاگتا تھا، کتے کو. بیجاپور میں ہے کہ نہیں ہے معلوم نہیں، پارکوں میں دیکھو پرانے قلعے موجود ہیں. وہاں دیکھو ہمارے بنگلور میں کبھی گزرتا ہوں، میں بھاگتا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بھاگنے کی. لیکن دیکھتا ہوں کہ ساتھ میں کتا رہتا، انہیں بھی بھاگتا، کتا بھی بھاگتا. کتا بار بار پلٹ پلٹ کو مالک کو دیکھتا، اسے شوگر ہے انہیں بھاگتا، منجے کہیں کو بھگاتا. اسے شوگر ہے انہیں بھاگتا، منجے کہیں کو بھگاتا. آپ کا روبوٹ، آپ کا بنایا ہوا انسان 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر، لیکن میرا روبوٹ 50 کلومیٹر کا حکم دے دے، 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر کا حکم دے دے، 100 کلومیٹر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے، سنتے بھی ہیں مہلت دیتے بھی ہیں. انہیں رب العالمین ہے، اس کے سامنے نہ کسی کی بحث چلی، کسی کا غرور چلا، کسی کا بڑپن چلا، کسی کی طاقت چلی، کسی کی ضد چلی، کسی کی انا چلی. موقع تو دینا وہ اس کی عادت ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. خود اللہ فرماتے ہیں ہم موقع دیتے ہیں، جب پکڑ لیتے ہیں ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی بچ نہیں سکتا. اب تک شیطان گرفتار ہو جاتا،
پکڑا جاتا، جہنم میں ڈالا جاتا، وہ موقع پوچھا، اللہ موقع دے دیے، وقت کا انتظار ہے، وقت پر جب گرفتار ہوگا تو پھر اس کے بچنے کے راستے نہیں ہوں گے۔ اب اللہ موقع دیتے، اچھا میرے بنائے ہوئے انسان کے مقابلے میں تو انسان بنا کر اتنی لمبی تقریر کر رہا ہے۔ بعد میں اللہ فرمائیں گے ایک 3 رابٹ کو کھڑا اور اسے دوڑا، ذرا میں بھی دیکھوں کہ کیسے دوڑتے۔ اب 3 رابٹ کو کھڑا کرے گا وہاں پر اور تینوں کو حکم دے گا دوڑو۔ اب تینوں رابٹ اپنے مالک کا حکم پا کر دوڑیں گے۔ اب اللہ تعالی حقیقت دکھائیں گے، اس رابطوں میں سے ایک رابط کا ایک کنیکشن ڈسکنیکٹ کریں گے، ایک کنیکشن کو ڈسکنیکٹ کریں گے، ایک چھوٹی سی باریک سی وائر جو دوسری وائر سے یا کہیں اور جگہ پر اتنی لگتی ہے رابط سلامت ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے قدرت سے ڈسکنیکٹ کریں گے، دھڑال سا وہ رابط گر جائے گا، اور بقیہ جو 2 ہیں وہ بھاگتے رہیں گے۔ ایک گر گیا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ اتنا آسان طریقہ پیش کر رہا ہوں، نہیں سمجھے تو پھر سبق کو یا مارا ہی لینا سو دماغ کا۔ کیا مولانا؟ 3 رابط دوڑیں گے تو ایک رابط کا ایک کنیکشن خدا توڑ دیں گے، ڈسکنیکٹ کر دیں گے، اب وہ دھڑال سے گر جائے گا، 2 بھاگتے رہیں گے۔ اب وہ سائنٹسٹ دیکھے گا انہیں کئی کو گریا، خالی یہ دیکھیں گا، وہ 2 کیوں بھاگ رہے ہیں یہ نہیں دیکھے گا۔ اللہ کہیں گے کہ رک، میرے انسانوں کو میں دوڑاتا ہوں، دیکھ۔ 3 انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی دوڑنے کا حکم دیں گے، تینوں بھی اللہ مالک حقیقی، خالق کل، رب العالمین کا حکم پا کر تینوں دوڑیں گے۔ اللہ اپنی قدرت سے ایک انسان کو ٹھوک کر لگائے گا، دھڑال سے وہ انسان گر جائے گا، بقیہ 2 دوڑتے نہیں رہیں گے، اس کی مدد کے لیے اپنا دوڑ چھوڑ کر مدد میں لگ جائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ سائنٹسٹ سے کہے گا تو نے تمام صفات کو تو داخل کیا لیکن ہمدردی کو داخل نہ کر سکا، میں تمام صفات کو جتنی ضرورت تھی داخل کیا، ساتھ میں نے اپنی قدرت سے اس چیز کو داخل کیا جس چیز سے انسان نہیں انسانیت کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو زبردست مشنریز داخل کیا، صفات داخل کیا، پاور داخل کیا، لیکن کرم داخل کیا، درد داخل کیا، ہمدردی داخل کی، عیادت داخل کیا۔ یہی تو انسان کے افضل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب، احسن ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب، اشرف ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب۔ اسی لیے علامہ اقبال نے اس پوری میری تقریر کو ایک شعر میں پیش کر دیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ سبحان اللہ نہیں بولے، ارے کیا بھی کر رہے ہیں انہوں، اسے درد زیادہ ہوگا ہے۔
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھا کرو بیان۔ انسان کو پیدا کر کے ساری مخلوقات کے سامنے درد کیا ہوتا ہے بتانا مقصود تھا۔ انسان کو پیدا کر کے ساری مخلوقات کے سامنے ہمدردی کیا ہے بتانا خدا کو مقصود تھا۔ انسان کو پیدا کر کے ایک دوسرے کا فکر کسے کہتے ہیں بتانا مقصود تھا، ورنہ علامہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے انسان کو پیدا کرنا مقصود اصلی ہوتا تو پھر یہ پوری کائنات میں ایسی ایسی مخلوقات ہیں جہاں پیدا ہو کر وہاں سے اب تک نکلی نہیں، عبادت میں مصروف ہے۔ کروڑوں کروڑوں انگنت ملائکہ، مولانا تشریف فرما ہے، علماء تشریف فرما ہے، پوچھ کر دیکھیں انگنت لامتناہی فرشتے اللہ تعالیٰ ہر آن پیدا کر رہے ہیں، کیا ان کو کام میں لگا رہے ہیں؟ عبادت میں لگا رہے ہیں۔ مقصود اصلی علامہ اقبال کے شعر سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانوں کو پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہمدردی، درد، فکر اور اس کا حق ادا کرنے کو یا تو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کو یا تو ایثار کہتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کو یا تو صدقہ کہتے ہیں۔ اعمال کے کئی شعبے میری مائیں اور بہنیں، اسلام کے کئی شعبے، ایمان کے کئی شعبے، آج ہماری جہالت کا کیا کہنا، کوئی نماز ہی کوئی اسلام سمجھ بیٹھا ہے، دوسرے اعمال سے لاپرواہ و غافل ہو چکا ہے، کوئی روزے ہی کوئی اسلام سمجھ بیٹھا ہے۔ ایسے بھی مسلمان آپ کو بیجاپور کے اندر ملیں گے جو 11 مہینے نماز نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں روزہ تو ضرور رکھتے ہیں۔ بعض لوگ حج ہی کو اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں، داڑھی رکھتے نہیں، برقع پہنتے نہیں، کچھ نہیں کرتے۔ جب حج کا سیزن آتا ہے 2-4 لاکھ کی ٹکٹ 10 لاکھ پر بھی پہنچ جائے ضرور حج کو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے آپ کی سعادت کے لیے ہر مہینہ عمرہ کرتے ہیں۔ نہ میں ان کے حج پر کچھ کہوں گا، نہ میں ان کے عمرے پر کچھ کہوں گا، نہ ان کے روزوں پر کچھ کہوں گا۔ کسی ایک عمل کا نام اسلام نہیں، ہر عمل کے جمع کا نام اسلام ہے۔ انسان صرف سر کو نہیں کہتے، انسان صرف ہاتھ کو نہیں کہتے، انسان صرف ناک کو نہیں کہتے، آنکھ کو کہیں کہتے، انسان صرف پیروں کو نہیں کہتے، سینے میں دھڑکتے دل کا نام انسان نہیں ہے۔ تمام پارٹس آف باڈی، تمام اعضائے انسانی جمع ہوتے ہیں، اس کا نام انسان ہے۔ ویسے ہی تمام اعمال اسلامیہ جب جمع ہو جاتے ہیں، تمام ایمان کے شعبے جمع ہو جاتے ہیں، تب جا کر ایک انسان کامل اور مکمل انسان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے۔ اس میں سے ایک شعبے کا نام ہے زکوٰۃ، صدقات، ایثار، تحفہ۔ آج نہ زکوٰۃ پر عمل ہو رہا ہے، نہ ایثار پر عمل ہو رہا ہے، نہ صدقے پر عمل ہو رہا ہے۔
بڑی مشکل سے تحفے پر عمل ہو رہا ہے، وہ بھی شرط کے ساتھ، میری شادی میں تمہیں لاکھوں دیے تو تمہاری شادی میں میں لاکھوں دیتا ہوں۔ ہنسے تو معلوم ہو رہا ہے بیجاپور میں بھی یہ شرط ہے۔ کیا قبلہ صحیح بول رہا ہوں میں؟ میری بیٹی کی شادی میں تمہیں کاتبی گفٹ لاکھوں دیے تو تب جا کر میں تمہاری بیٹی کی شادی میں آؤں تو گفٹ لے کر آؤں گا۔ اب گفٹاں بھی تولے جا رہے ہیں، ہدیے بھی تولے جا رہے ہیں۔ میں دیا سو کتنا زبردست جوڑا اسے، انہیں دیکھو کئی سالہ کو جوڑا دیا ہے۔ ہمارے اکابر نے کہا کہ ہدیے میں قیمت نہ دیکھو، خلوص دیکھو۔ ہدیے میں قیمت نہ دیکھو، دل دیکھو۔ ہدیے میں قیمت نہ دیکھو، پیار دیکھو، محبت دیکھو۔ جو طاقت آپ کی ہے ہدیہ دینے کی، وہ طاقت میری نہیں ہوگی۔ پھر قیمت اگر دیکھیں گے تو پھر میں ناکام ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کو قیمت دیکھنا ہی تھا تو میرے سے دوستی کیوں کی آپ نے؟ صرف ایک ہدیہ ہے، اب چل رہا ہے، تحفہ ہے، نیوتا ہے، چل رہا ہے۔ نہ زکوٰۃ برابر ادا ہو رہی ہے، نہ صدقات برابر ادا ہو رہے ہیں۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے بات غلط ہو تو میں ان سے اصلاح ضرور کر لوں گا۔ ایثار کا 99% پورا حصہ صحابہ میں حضور سے آ کر صحابہ گئے تو ایسے معلوم ہو رہا ہے ان کے پیچھے ایثار بھی چلا گیا، یہ کہتے ہوئے اے صحابہ تم جا رہے ہو، ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آپ تھے تو ہم استعمال ہوتے تھے، آپ کے بعد تو قیامت تک ہمارے استعمال کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایثار کسے کہتے ہیں معلوم؟ کوئی چیز مجھے پسند ہے اور میرے پاس وہ چیز آ گئی، سامنے والا ایک اچانک نظر آتا ہے، اسے بھی اس چیز کی ضرورت ہے، تو میری ضرورت کو اس کی ضرورت پر قربان کرنے کا نام ہے ایثار، اور یہ صحابہ کی زندگیوں میں 100% تھی۔ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمارے اندر وہ ہدیہ ہے، بس تھوڑا بہت، وہ بھی صورتیں دیکھ کر دیتے ہیں، شرط پر دیتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقہ نہیں۔ اور زکوٰۃ تو مالداروں پر واجب ہے، صدقہ کس پر واجب ہے؟ پورے فقہ کے سمندر میں آپ کو کسی قسم کی تخصیص نظر نہیں آئے گی۔ امیر ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، غریب ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، مرد ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، عورت ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اور شہر والا ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے، قریے والا ہو وہ بھی صدقہ دے سکتا ہے۔ صدقہ دینے کے لیے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بندے کو یاد رکھنا میری آپا، یاد رکھنا میری بہن، یاد رکھنا میری بچیوں، بندے کو صدقہ دینا بندے کا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ بندے کو صدقہ دینا بندے کا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے۔ کوئی غریب آیا، میں اسے 10 روپے اٹھا کر دیا تو یہ 10 روپے دراصل غریب تک تو پہنچ گئے، لیکن اللہ کہتا ہے تو مجھے قرض دنیا میں دیا، آخرت میں آ اس کا بدلہ میں تجھے دوں گا۔ اتنی بڑی فضیلت صدقے کی۔ ایک حدیث میں تو پیارے آقا نے فرمایا مردوں کے مقابلے عورتیں ذرا زیادہ صدقہ کریں۔ میری مائیں حدیث سنو، اعتراض مت کرو، حدیث سنو،
شکوہ مت کرو، حدیث سنو، اپنی زبان استعمال مت کرو۔ میرے آقا کے فرمان کے سامنے خاموشی اور عمل ہی نجات ہے، قرآن کے سامنے خاموشی اور عمل ہی نجات ہے۔ آج ذرا کیا پڑھ لیتی ہیں ہماری بچیاں، آج ذرا کیا پڑھ لیتی ہیں ہماری بچیاں، قرآن اور حدیث کے معانی اور مطالب اور تفسیر و شروحات اور مسائل آتے ہیں تو اس پر بھی بحث کرنے لگتے ہیں۔ کبھی بات قرآن کی آ جائے تو بحث نہ کرو، کبھی بات حدیث کی آ جائے تو بحث نہ کرو، انتظار کرو جب یہ آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو دنیا میں نظر نہیں آتی تھی۔ ذرا موت کو واقع ہونے دو، وہ تمام باتیں سمجھ میں آ جائیں گی جو باتیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا زیادہ حکم دیا۔ میں شروع کی باتیں میں لگا ہوا ہوں، آگے بہت دور تک جانے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جتنے وقت میں جتنی باتیں آ جائے یہ میرے لیے بھی اچھی بات ہے، آپ کے لیے بھی اچھی بات ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ صدقہ دے، عورتیں زیادہ صدقہ دے، عورتیں زیادہ صدقہ دے۔ خود آقا نے فاطمہ سے کہا، خود آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا۔ ام ہانی کون ہے؟ پھوپھی ہے پیارے آقا کی۔ فاطمہ کون ہے؟ بیٹی ہے میرے آقا کی۔ پھر بھی آقا فاطمہ کے ذریعے امت کی تمام عورتوں کو یہ سبق دے رہے ہیں، ام ہانی کے ذریعے امت کی تمام عورتوں کو یہ سبق دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رات کا آدھا حصہ گزرا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں، ام ہانی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے ہیں، دونوں اپنے اپنے وقت میں دروازہ کھولتے ہیں، اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، اندر آنے کی گزارش کرتے ہیں۔ پیارے آقا دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ام ہانی سے بھی کہا، سیدہ فاطمہ سے بھی کہا، اندر آنا، آرام کرنا، کھانا پینا مقصد نہیں ہے۔ خواب میں معراج ہوئی، آج بھی میں نے جنت کو دیکھا، آج بھی میں نے جہنم کو دیکھا۔ جب میں جہنم کو دیکھا تو میں نے جہنم کے اندر مردوں سے زیادہ عورتوں کی کثرت دیکھی۔ اب یہ نہیں بولنا، میں اسی لیے شروع میں بول دیا، ایک مرتبہ تقریر کیا میں یہ عورتوں میں، ایک عورت تو بحث کرنے لگی، وہ کیسا حضرات جنت جہنم میں کیا دنیا میں مرد بنے جنت خرید رہی کیا؟ میں بولا رکما تو فون کیا رکھ فون۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جہنم میں آقا زیادہ عورتوں کو دیکھے بول کر بولے تو اس کی ڈگری اچھل رہی ہے۔ کالجوں کی ہوا ٹکرا رہی ہے۔ آقا کا دیکھنا جھوٹا تھا، نعوذ باللہ۔ جو دیکھے جتنا دیکھے وہ پورے کا پورا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے فرمان بنا کر، الفاظ بنا کر پیش کر دیا۔ اب وہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ، جنت میں مردہ کیوں زیادہ؟ وہاں حشر کے میدان میں جب تو دیکھے گی تو اللہ سے پوچھ لے، اللہ خامخواہ اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ عدالت اور انصاف کا اتنا بڑا زبردست پیغام اس کے اندر موجود ہے، وہ اللہ خامخواہ جہنم کو بھرنے کے لیے عورتوں کو پیدا کریں گے اور مردوں کو جنت بھرنے کے لیے پیدا کریں گے۔ اعمال لے کر جاؤ، جہنم کے فیصلے نہیں ہوں گے، اعمال چھوڑ کر جاؤ گے، لا محالہ جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اعمال چھوڑ کر جاؤ گے، ممکن ہے کہ جنت کے فیصلے ہو جائے، لیکن اعمال کر کے جاؤ اور جہنم کے فیصلے ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے رحم کے خلاف ہے، رحمت للعالمین کے صفت کے خلاف ہے۔ صدقے کی فضیلت بتاتے ہوئے پیارے آقا نے سیدہ فاطمہ اور سیدہ ام ہانی
رضی اللہ تعالی عنہما کا رات کے اندھیرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر کہتے ہیں آج رات میں نے خواب میں معراج پائی، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو میں نے دیکھا، مردوں سے زیادہ عورتوں کی وہاں پر کثرت دیکھی اور اس کے وجوہات بھی بتا دیے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا ڈرنے کی کوئی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے صدقہ کرو، صدقہ ہی جہنم کے لیے آڑ بنتا ہے۔ وہ تو آخرت کی بات ہوئی نا، دنیا میں بیماریوں سے بچنا، صدقہ علاج، عمر میں برکت، صدقہ علاج، مسائل کا حل، صدقہ علاج، مشکلات کو دور کرنا، صدقہ، 100 سے زیادہ فائدے صدقے کے ہمارے اکابر نے جمع کیے ہیں قرآن و حدیث کے وضاحتوں اور اشارتوں کے ساتھ کہ 100 سے زیادہ فائدے، اور صدقے کی حد کوئی نہیں۔ 1 روپیہ صدقے سے نیت سے دے دو وہ بھی صدقہ ہے، 100 روپے دے دو وہ بھی صدقہ ہے، 1000 روپے دو وہ بھی صدقہ ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں ڈاکٹروں کے پاس جا کر لاکھوں روپے برباد کرنے سے بہتر ہے کہ چھوٹے چھوٹے صدقے دے کر اپنے لیے صحت کو واجب کر لو۔ میرے پاس اس کے تجربے بھی ہیں، میرے پاس اس کے واقعات بھی ہیں، کتابوں کے واقعات بھی ہیں، وقت کے واقعات بھی ہیں۔ پڑوسی ملک معلوم، پڑوسی ملک کوسا گلبرگہ، ہاں بولو نو کو پڑوسی ملک کے ایک مسلمان پڑھے لکھے آدمی امریکہ میں جاب کرنے لگے۔ اے واقعہ سنو، کہاں؟ امریکہ میں۔ امریکہ تو ارض مقدس ہے، کیا مولانا؟ ارض مقدس ہے امریکہ۔ بیجاپور میں خدمت کر کوئی 1 لاکھ روپے کماؤ، اتنی عزت نہیں ملتی۔ امریکہ میں کام کر کو 25,000 ہی تھرن دو تنخواہ، امریکہ میں اندازید ہارٹ اٹیک ایسا کا ہوتا۔ امریکہ میں جاب کرنے لگے، اللہ حفاظت فرمائے کہ اچانک ان کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ میں دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لیں۔ مرض اور مریض کو دیکھنے کی دل کے ساتھ جو یہ دعا پڑھتا ہے، اس کے تاثیرات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرض سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ریکارڈنگ سنے تو دعا یاد کر لیو، انشاءاللہ کافی فائدہ ہو جائے گا۔ ایک دعا اور بھی ہے جسم کی سلامتی اور بیماریوں سے حفاظت کی، صبح شام 3 مرتبہ پڑھنے کی۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ پڑھو دعائیں پڑھو، دعائیں پڑھو، ساتھ میں صدقات بھی کرو۔ چھوٹے موٹے دردہ آئیں گے، یہ گارنٹی نہیں کہ دردت نہیں آتے۔ اگر دردت نہیں آیا تو انہیں فرعون اور فرعون کی اماں، فرعون کو سر کا درد بھی آیا نہیں کہتا ہے۔ چھوٹے موٹے دردہ تو آئیں گے،
کیونکہ ہم محمد رسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ہیں، ہماری بیماری میں بھی ثواب ہے۔ کینسر کا مرض لاحق ہو گیا ان کو، اور کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کا اب تک علاج طے نہیں ہوا، اور یہاں خود سامنے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی ڈاکٹروں سے پوچھو، اس کے موت کا وقت آنے تک ڈاکٹروں کا بازار گرم ہوتا ہے۔ آخر میں جا کر آئی ایم سوری یہ بولے تو سمجھ جانا کہ اب 8-10 دن کے اندر چلے جاتے۔ ظاہری دنیا میں ظاہری بیماریوں کا، کئی بیماریوں کا علاج نہیں ہے، لیکن ہم بڑے شان کے ساتھ کہتے ہیں کہ جن کا علاج نہیں اس کا علاج بھی اسلام میں ہے۔ یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو نتیجے آج بھی نکلیں گے۔ کینسر ہو گیا، رپورٹ آ گئی، ڈاکٹر فل آرڈر دے دیا، جو چاہے کھاؤ، جہاں چاہے جاؤ، جہاں چاہے رہو، کوئی پرہیز بھی نہیں ہے، اور آپ کی زندگی اب مختصر ہو کر رہ گئی ہے۔ گاڈ کا فیصلہ ہے، آپ کا اپنا مقدر ہے، ہو سکے تو آپ دعا کرتے رہو، کوئی اور فیصلہ وہاں سے ہو جائے، یہاں تو کوئی فیصلہ کہیں کہیں نہیں ہے۔ اب وہ مسلمان صاحب جو پڑوسی ملک کے تھے، وہاں جاب کر رہے تھے، لاکھوں تنخواہ لے رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ جب میری آخری عمر کا پتہ چل ہی گیا، مجھے یہاں کہاں رہنا ہے، مجھے اپنے ملک میں جا کر اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ رہنا ہے، جب آخری وقت آئے گا تو میری تدفین بھی وہاں ہو جہاں میرے ماں باپ کی قبر ہے۔ ان تمام ارادوں کے ساتھ وہ اپنے ملک آ جاتے ہیں۔ صدقے کو معمولی نہ سمجھو، صدقے کو معمولی نہ سمجھو۔ آج میں رحمان فاؤنڈیشن کی تائید کم کروں گا، لیکن آپ کے اندر صدقہ دینے کا جذبہ زیادہ پیدا کروں گا۔ یہ جماعت ہو کہ اور جماعت، آپ کو دینا ہی تو ہے۔ بس ایک جماعت کام کرنے کے لیے میدان میں اتری ہے، جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کام ہلکا کر کے خود محنت کرنے کے لیے میدان میں ایک جماعت اور تحریک اتری ہے۔ آپ ساتھ دے دو، بس اتنا ہی کافی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میری ماں اور بہنیں، مغرب کے بعد جب میرے بھائیوں سے بات کرنے کا وقت آئے گا، میں اور بھی کھل کر کہوں گا، اور بھی کھل کر کہوں گا، روزانہ تمہارا دن بغیر صدقے کے نہ ہو، تمہاری رات بغیر صدقے کے نہ ہو، تمہاری صبح بغیر صدقے کے نہ ہو۔ بڑے فائدے ہیں صدقے کے اندر، بڑے فائدے ہیں صدقے کے اندر۔ صحت کی ضمانت، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، نوٹ کر لیں، عمر میں برکت، حادثات سے حفاظت، اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں کو صدقے کے اندر چھپا کر رکھ دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ صدقے کا مرتبہ بڑھا کر زکوٰۃ کا مرتبہ گھٹا رہا ہوں۔ جب صدقے کے یہ فائدے ہیں تو زکوٰۃ کا عالم کیا ہوگا؟ اب وہ واپس آ گئے اپنے ملک کو، سب کو خبر پہنچ گئی، دن بدن بیماری میں، صحت میں، طاقت میں، کمزوری میں اضافہ۔ اب ڈاکٹر تو کہہ دیا کہ جو چاہے کھاؤ۔ اب انہوں روز مسلمان کھایا تو کیا کھاتا؟ ارے بولنا کہ بولتے ہیں کہ گوشت۔ اب روز گوشت پک رہے ہیں، ایک دن سری پک رہی ہے، ایک دن کلیجی پک رہی ہے، ایک دن دل پک رہا ہے، کبھی پائے پک رہے ہیں، روز خود جا رہے ہیں، جن کو بات کر کے عرصہ ہو گیا ان سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، جن سے بات کٹ ہو گئی خود معافی مانگ کر بات کر رہے ہیں۔ تمام تر اچھے اچھے کام ہیں، کھڑ کر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ ایک دن جب وہ گوشت کے دکان کو گئے تو گوشت کے دکان سے تھوڑی دور ایک عورت پرانا پھٹا برقع پہن کر کھڑی ہے، گوشت والا گوشت کاٹ کاٹ کر گاہکوں کو دے رہا ہے۔ وہ عورت گھنٹے سے کھڑی ہے۔ اچانک یہ جو مریض گئے، صاحب کینسر،
وہ کبھی صاحب دکان کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کے اشارے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی گاہکوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس دور پھٹے اور پرانے برقع پہنی ہوئی عورت کو، بہن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی دکان والا ڈانٹتا بھی ہے، بعد میں آنا نہیں، کیا بات تمہیں، تم نہ بولے نہیں، میں 12 کے بعد آؤ، 1 کے بعد آؤ، تمہیں 10 بجے آ جاتے ہیں۔ اب انہوں تھے ہی امریکہ ریٹرن، صاحب مال، مریض۔ پورا ماجرا دیکھنے کے بعد گوشت والے سے انہوں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، وہ کون عورت ہے، کیا تمہارا دکان صاف کرتی ہے، وہ کون ہے وہ؟ دکان والے نے کہا کہ ہمارے علاقے کی ایک بیوہ ہے جس کے 2-4 بچے ہیں۔ سننا میری آپا، تو 1 روپیہ اگر نکالتی ہے تو اسے 1 روپیہ نہ سمجھ، کسی گھر کو 5 روپے اس قسم کی محنتوں سے دی جاتی ہے، 5,000 روپے دی جاتی ہے، تو 1 روپے کو 1 روپے نہ سمجھ، 5,000 کا حصہ سمجھ۔ تیرا 1 روپیہ کبھی 1,000 کا حصہ بن جاتا ہے، تیرا 1 روپیہ کبھی 1,00,000 کا حصہ بن جاتا ہے، تیرا 1 روپیہ کبھی 1 کروڑ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو 1 روپے کو معمولی نہ سمجھ۔ یہ ہمارے محلے کی بیوہ ہے، اس کے 2-4 یتیم بچے ہیں، گھروں میں کام کاج کرتی ہے، فاقے پہ فاقے، حادثے پہ حادثے، واقعات پر واقعات اس پر واقع ہوتے ہیں۔ یہ میرے دکان آتی ہے، تھوڑا کام کرنے کے بعد آپ جیسے لوگ گوشت لیتے ہیں تو ان کا 1-2 کلو گوشت کاٹنے کے بعد پاک کر کے اچھا گوشت آپ کو دے کر چھوٹے چھوٹے پیس جو استعمال کے لائق نہیں ہوتے اسے جمع کر کے رکھتا ہوں، تو ایسے غریب آتے ہیں تو ان کو دیتا ہوں۔ بیجاپور کی میری مائیں اور بہنیں، کتنے گھر خود بیجاپور میں ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں گوشت پکنے کے لیے مہینے گزر جاتے ہیں، جن گھر کے بچے باہر نکلتے ہیں، سیب کی گاڑی دیکھتے ہیں، سیب کو دیکھ کر جی تو بھر جاتا ہے لیکن کھانے کی توفیق نہیں ملتی، اور ہم بے خبر ہیں۔ انگور، پپیتا دیکھ کر کتنے غریب گزر جاتے ہیں۔ کتنی مائیں ایسی ہیں اپنے غریب اور یتیم بچوں کو اسکول سے لے کر برقعے میں چھپا کر گھر تک لے کر آتی ہے، کہیں میرے بچوں کی نظر کسی چاکلیٹ پر نہ پڑے، کہیں میرے بچے کی نظر، میری بچی کی نظر کسی پھل پر نہ پڑے۔ اور مجھے معاف فرما دیں، یہاں ذمہ دار بیٹھے ہیں، امت کی غریبی کا یہاں یہ حال ہے، اور ہم لوگ عالیشان مسجدیں بنانے کے پیچھے پڑے ہیں۔ کیا قبلہ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ امت کی یہ حالت ہے، اور ہم بہترین شاندار جلسے منانے میں لگے ہوئے۔ میں تو آج کل جلسے والوں کو برابر کہتا ہوں کہ بھائی بلاؤ، بیان کراؤ، بیان سناؤ، بھیجو، یہ جلسوں میں کھانے کا انتظام کر کے لاکھوں روپے یہاں خرچ کرنے کے بجائے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو۔
مسجدوں کا تو یہ حال بنا رکھا ہے، بجائے مسجد بنا کر ثواب حاصل کرنے کے اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اور لوگ مسجدیں کروڑوں روپے کی بناتے ہیں۔ میں صاف کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اور میرے ان باتوں پر میں کسی بھی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، گرچہ کہ میں عاجز ہوں، گنہگار ہوں، طالب علم ہوں، باوجود اس کے ان باتوں پر میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہماری قوم کے غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا یہ حال ہے۔ ہمارا حج ادا ہونے کے باوجود 12 لاکھ روپے دے کر پھر سے صرف 15 دن کا حج کر کے جھنڈے چڑھا رہے ہیں اور واٹس ایپوں میں میسج کر رہے ہیں۔ دین ہماری عقلوں کا نام نہیں ہے، اللہ رسول کے فرمان کا نام ہے۔ شادیاں ایسی کرتے ہیں، ہماری قوم کی یہ حالت ہے۔ آپ کیا میرے سے جدا نہیں؟ میں کیا آپ سے جدا نہیں؟ شادیوں میں صرف کھانوں میں جو برباد ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہ کتنے یتیم اور بیوہ کے گھر سج جائیں گے۔ لیکن بولے گا کون؟ سنے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ عمل کرے گا کون؟ نام رکھ لیا اسلام کا، لیکن اندر کی فرعونیت کسی قسم کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک واقعہ میں بول رہا ہوں، ایسے ہر محلے میں واقعے ہے۔ خدمت کا کام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے، پھر ہمارے پھولوں کو دشمن توڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ میری بچیوں کو، میری بھانجیوں کو، میری بھتیجیوں کو میں سامنے پردے کے ساتھ بٹھا کر وہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہتا جس سے ان کی غیرت کو ٹھیس پہنچے۔ میں ایک زبردست اشارہ کر دیا کہ خدمت کا کام ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چکا ہے۔ ہمارے گھروں کے پھولوں کو دشمن توڑ کر لے کر جا رہے ہیں، بے حس بنے ہیں، بے حس بنے۔ ہماری عزتوں پر دشمنوں کا راج ہے۔ ہماری عزتوں کے فائدے دشمن اٹھا رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ یاد دلائیے، یاد رہا تو مغرب کے بعد عرض کروں گا۔ میری ماں اور بہنیں، تم بھی ایجوکیٹڈ ہو، تم بھی میری بات کو سمجھ سکتی ہو۔ ہم کو کسی ایم ایل اے، کونسلر، ایم پی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بجٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری آپس کی محبتیں صحابہ کی محبتوں سے اگر مل جائے، ہم اتنے آباد ہو جائیں گے کہ ہمارے خیرات کا راستہ غیروں تک بھی چلا جا سکتا ہے۔ دو چار منٹ کی بات کے بعد ایک ایسا فارمولہ بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی اگر عمل کر لیں گے، بیجاپور پورے کرناٹک کے لیے مثال بن جائے گا۔ کتنے بابا ہیں، میں تو قسم کھا کر کہتا ہوں، ورنہ اللہ کی عدالت میں میرا گریبان پکڑ لینا، میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں، میں اتنی خدمت کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ جتنی طاقت اور خدمت ہے اتنی کر رہا ہوں، بس اتنی ہی ہے میرے پاس۔ صبح شام ایسے فون آ رہے ہیں، ایسے فون آتے ہیں، ایسے فون آتے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کبھی میں فون سے اتنا بیزار ہو جاتا ہوں کہ استعمال کروں تو یہ سننا پڑتا ہے، استعمال ہی چھوڑ دوں تو اچھا ہوگا۔ مسجدوں کی، مسجدوں چلانے کے لیے چندے وصول کرتے ہیں مسجدوں کے ذمہ دار۔ مجھے کہنے دیجئے، چاہے بیجاپور کا یہ آخری جلسہ ہو، مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرے پیٹ کا مالک میرا اللہ ہے، جلسے نہیں۔
مسجدیں چلانے کے لیے مسجدوں کے اندر چندے ہوتے ہیں، صدر کس کام کا، سیکریٹری کس کام کا، ممبر کس کام کا؟ کون سی مسجد ایسی ہے بتاؤ جس مسجد کا صدر غریب ہو، جس مسجد کا سیکریٹری غریب ہو، جس مسجد کا ٹریزرر غریب ہو، جس مسجد کا ممبر غریب ہو، پورے مالدار مل کر مسجد چلانے کا اتھارٹی لے چکے ہیں، پھر بھی چندہ کر کے مسجد چلاتے ہیں؟ چندہ ضرور کرو مسجدوں میں جمعے میں، لیکن مسجد چلانے کے لیے نہیں، مسجد کے حلقے کے غریبوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں؟ صدر صاحب ڈالے 10,000 روپے، سیکریٹری صاحب ڈالے 8,000 روپے، ہر ممبر ڈالے 5,000 روپے۔ کوئی اللہ کا بندہ کرنٹ کا ذمہ لے لے گا، کوئی پانی کا ذمہ لے لے گا، کوئی مؤذن کا ذمہ لے لے گا، کوئی امام کا ذمہ لے لے گا، لیکن 5 جمعے آتے ہیں، 5 جمعے مسجد میں غریبوں کے حوالے دے کر چندہ وصول کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اتنا جمع ہو جائے گا کہ ہم کو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں۔ مسجدوں سے ایسے وظیفے نکلیں گے، ہماری مسجدوں کو، حالات کو، وظیفوں کو دیکھ کر زمین و آسمان کو مسجد نبوی کا منظر نظر آئے گا۔ ہے بیجاپور میں کوئی مسجد کے وظیفہ نکلتا ہے وہاں سے؟ چونکہ بیجاپور میں بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں تو میں بیجاپور کا نام لے رہا ہوں، ورنہ جس شہر میں جاؤں اس شہر کا نام لے سکتا ہوں میں۔ خیر چھوڑیے میرے پیارو، کہاں تک بولتا رہوں، بدنام تو اتنا ہو گیا ہوں کہ کب کیا ہوگا میرے ساتھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک گھر گیا، مالدار کا گھر، اس جلسے میں اس گاؤں میں مولانا، اس گاؤں میں جلسہ جب ہوا تھا، اس مالدار کی اتنی عزت ہو رہی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ کرو صاحب، تم نہ عزت کرے تو اگر میں جلتا ہوں تو حاسد، مجھے عزت کرے، آپ کے اندر جلن پیدا ہوتی ہے تو آپ حاسد۔ ایک دوسرے کی عزتوں کو دیکھ کر جلنا نہیں، دولت کو دیکھ کر جلنا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو جو دیا دیا، مجھے جو دیا دیا۔ ایک گاؤں کو گیا، وہاں پر دعوت کا انتظام تھا۔ مولانا شفیع صاحب توجہ چاہتا ہوں، وہ مالدار کو ایک بیٹا ایک بیٹی، اتفاق سے ایسے کروڑ پتیوں کو بچے بھی گن کر ہی ملتے ہیں، گن کر ملتے نہیں، اللہ دیتا ہے، انہوں لیتے نہیں سو گھگواں۔ اتفاق سے ایک بیٹا ایک بیٹی، گھر اتنا بڑا، میں عامل تو نہیں لیکن تھوڑا بہت مجھے احساس ہو جاتا ہے کس گھر کے اندر جنات و شیاطین ہیں۔ اللہ کا فضل، میرے استاد حضرت مولانا شاہ میران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا میں خادم رہا ہوں اور حضرت کے ساتھ میں سفریں کرتا تھا۔ حضرت نے اپنی طرف سے مجھے کچھ سکھایا، وہ کاپی اور کتاب، حضرت کو بھی معلوم ہے، وہ کاپی اور کتاب میرے پاس موجود ہے۔ آج پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں بتایا کہ مجھے جہاں قیام کے لیے روکتے ہیں پہلے میں محسوس کر لیتا ہوں، بعد میں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ معلوم ہے آپ کو، میرے ساتھی اس طرف کے علاقے میں جہاں قیام ہوتا ہے ساتھ رہتے ہیں، کس گھر کے اندر جنات و شیاطین کے اثرات ہیں، کمرے میں ہے نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پورا نہیں، تھوڑا بہت۔ اور میں عامل سمجھ کو میرے پاس تعویذاں لینے آؤں کو کن بھی، تعویذ والی بات تعویذ کے عاشقوں کے بیچ میں کر رہا ہوں، تعویذ کے عورتیں عاشقاں، سب سے زیادہ عاشقاں، زبردست اللہ کے سچے ولی آکو ہی کہ تو ان کے پیچھے اتنے نہیں، ڈپلیکیٹ عامل آکو ہے کہ تو اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بزنس ایسا جس کا کوئی بھنڈوال نہیں، کیپٹل نہیں، پھر بھی لاکھوں کمانے کا راستہ ہے تو وہ عملیات ہی ہے۔ اب میں جس گھر میں گیا تھا، وہ صاحب جن کا ایک بیٹا ایک بیٹی، اتنا بڑا گھر ہے، پورا شادی محل شاید وہ گھر کے برابر رہا ہے، لیکن مجھے ہر جگہ سے شیاطین کے اثرات محسوس ہو رہے تھے، ہر جگہ سے شیاطین کے اثرات محسوس ہو رہے تھے۔ تب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مولانا کون رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں، میری بیوی رہتی ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی اور بیٹا لندن میں ہے، پورا گھر قبرستان بنا ہے۔
करोड़ों रुपए घर की तामीर पर खर्च हो गए, घर वीरान का वीरान रह गया। अब शयातीन आकर नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेंगे? जिब्राइल और मीकाईल आएंगे। जरूरतें पूरा करने से इस्लाम रोकता नहीं है ना। 10 बच्चे हैं तो 10 कमरे बनाओ, 2 मेहमानों के लिए बनाओ, 1 हॉल बनाओ, 1 किचन बनाओ, 28 तो है, बस हो गया किस्सा खत्म। जनते ही 102 बनते ही 112। यही पैसा या इसका कोई जुज और हिस्सा गरीबों की मदद के लिए निकल जाए, मेरे दोस्तों दुनिया में घर छोटे रहेंगे, इस सदक़े के बदले जन्नत में अल्लाह अपनी मर्जी के घर बनाएंगे। करो मेहनत मेरी माँ है। बीजापुर की औरतों का जो इज्तिमा होता है पूरे कर्नाटक में मशहूर है, पता नहीं कि 1,500-2 हज़ार आई होंगी। इरादा अगर कर लोगे तो कल से एक ज़बरदस्त नया इनकलाब आएगा। सदका निकालो, सदका निकालो, डॉक्टरों से बचोगे। आजकल के डॉक्टर अच्छी है तो 600 रुपये पूछ रही। माफ़ी चाहता हूँ बेटे, तुम्हारे जैसे डॉक्टर तो ज़रूरत है। ये हमारे बच्चे हैं, इनके मामू बेंगलोर में एक ऐसे इलाके में खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह कबूल फरमाए। डॉक्टर इमरान ने अल्लाह ताला लॉकडाउन में ऐसा काम लिया, ऐसे डॉक्टरों से। मेरे एक दोस्त है डॉक्टर अमीन, जो मेरे हादसे में मेरा ज़बरदस्त इलाज करे, और डॉक्टर इमरान, ये लोगों को तो कोरोना में ज़बरदस्त गरीबों की दुआ मिली है। बड़े बड़े अस्पताल जाने वालों का पैसा भी गया, बाबा भी गया, अम्मा भी गई। इन लोगों के क्लिनिक में आने वालों को 50 रुपये में पूरा कोरोना गया। माशाल्लाह बोलो रे वाह। बाज़ लोगों के साथ लिए भी नहीं। मैं तो डॉक्टर अमीन के पास बोल बोल को आधा डॉक्टर बन गया हूँ। बुखार की क्या दवा मुझे मालूम, पेट के दर्द की क्या दवा मुझे मालूम, कान के दर्द की दवा क्या मालूम, खांसी की दवा क्या, नज़ला की दवा क्या, एंटीबायोटिक कितने किस्म के हैं, क्या उम्र में कौन सी दवा देना, क्या उम्र में कौन सी दवा देना। तकरीबन डॉक्टर हो गया हूँ, डिग्री लेना बाकी है। सदकात दो, डॉक्टरों से बचोगे, इलाजों से बचोगे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। अब वो जो साहिब कैंसर थे, मरीज थे, वो गोश्त वाले से पूछ रहे ये कौन औरत है? ये यहाँ की बेवा औरत है, यतीम बच्चे हैं इसके। हमारे पास आप जैसे लोग गोश्त लेकर जो थोड़ा थोड़ा इधर उधर का खाने के लायक नहीं होता ना, उसे सत्तूर से, बड़े चाकू से अलग करते हैं ना, उसे करके जो जमा होता है, हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन हम उस औरत को देते हैं। वो जाते हुए दुआ देते जाती है। बार बार कहता हूँ, अब तक तो हकीकत बताया वो दुकान वाला, अब शिकायत कर रहा। हमेशा बोलता हूँ जोहर के बाद आज देखो 10 बजे 11 बजे आकर खड़ी है, मैं व्यापार करूँ, अभी बचा ही नहीं, मैं क्या दूँ? तो साहिब कैंसर, साहिब माल भी थे। आहा, मुकद्दर जागा, कहने लगे वो हमारे मोहल्ले में है, मुझे तो पता तक नहीं है, इधर आओ आपा। अब वो डरते डरते आई, कहने लगे ये साहिब कैंसर, साहिब माल, साहिब मरीज अपने गोश्त के दुकान वाले से, आज से ये मेरी बहन है, मैं इसका भाई हूँ, इसके बच्चों के लिए मैं मामा हूँ। फ़ौरन दुकान वाले से कहता है कि हर 2 दिन में 1 मरतबा आधा किलो या 1 किलो अच्छा गोश्त, अच्छे पॉट्स, ये 2 चाहती है हमारी बहन देना, पैसे हमसे लेना। जाओ अम्मा, आज के बाद आजिज होकर कभी न खड़ना। बेवा की खिदमत पैगंबर की सुन्नत है, यतीमों की खिदमत कुरान का हुक्म है। कर दिए, चल रहा है मसला। अब टेस्टिंग के लिए जब अमेरिका गए तो डॉक्टर ने खामखा टेस्टिंग कराया, मरना तो यकीन ही था इनका, इलाज है। जब टेस्टिंग के लिए गए, रिपोर्ट जब आती है कैंसर की तो नेगेटिव आती है। डॉक्टर परेशान, कसम अल्लाह की वाकया मौजूद है, नेगेटिव आती है। तब डॉक्टर परेशान, ऐसा फिरा कर, ऐसा फिरा कर, ऐसा फिरा कर, ये करके देख रहे कि किसका नाम है, आप ही का नाम है। अरे रिपोर्ट बदली क्या नहीं बदली, लेबॉर्टरी को फ़ोन कर रहे हैं, ये आदमी का रिपोर्ट क्या है देखिए, क्योंकि कंप्यूटर जाकर वापस आती है ना रिपोर्ट, तो फिर अगर रिपोर्ट बेकार हो गई तो और एक भी कॉपी निकाल सकते हैं। हाँ यही आदमी है, नाम इनका, इनके क्या रिपोर्ट है? अरे इनका तो 3rd स्टेज पर है, कैंसर 3rd स्टेज पर है और तुम नेगेटिव। सर हम क्या करें सर, मिशनरी ने जो बताया है
وہ بھی امریکہ کی مشنری ہے، پکی پاورفل مشین ہے، وہی تو ہم نے پیش کر دیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ صاحب اور ایک مرتبہ ٹیسٹ کر لو، آپ کا تو نگیٹو آیا ہے۔ نگیٹو؟ مریض بھی پریشان، نگیٹو؟ ہاں نگیٹو صاحب، ایک مرتبہ اور ٹیسٹ کر لو۔ کیا دوا کھاتے ہیں؟ جو دوا دے رہے تھے وہ دے رہے تھے، اور اس کے علاوہ کہیں اور دوا لیے؟ کوئی دوا نہیں لیے۔ ارے حکیموں کی کوئی دوا لی؟ نہیں لیے۔ حلوہ جات لیے؟ وہ بھی نہیں لیے۔ یہ عمر میں حلوہ لے کر کیا کروں؟ یہ عمر میں حلوہ لے کر کیا کروں؟ وہ بھی نہیں۔ پھر جاؤ، پیسے ہم پے کریں گے اور ایک مرتبہ ٹیسٹ کراؤ۔ ڈاکٹر نے اپنے پیسوں میں ٹیسٹ کرایا، پھر بھی رپورٹ آتی ہے تو نگیٹو آتی ہے۔ بٹھا کر کہتا ہے کہ کہاں دوا لیا ہمارے حلوہ نے؟ بتاؤ، اگر وہ دوا کا یہ اثر ہے تو اس دوا کی دنیا کو ضرورت ہے۔ کون سا حلوہ کھایا بتاؤ؟ اگر حلوے کا یہ اثر ہے تو اس حلوے کا ساری دنیا کو ضرورت ہے۔ کون سا ڈاکٹر ہے جو ہمارے علاوہ آپ کا علاج کیا؟ اگر وہ ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر کی امریکہ کو بہت سخت ضرورت ہے۔ مریض نے صاف کہہ دیا، آپ کے علاوہ ہم نے کوئی دوا نہیں لی، کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بتایا۔ بقیہ دن گننے کے لیے ہم اپنے ملک کو گئے تو پھر ڈاکٹر نے پوچھا دعا کی؟ دعا تو ہم یہاں بھی کرتے تھے، جب سے بیماری ہوئی تب سے ہم دعا کر رہے تھے۔ کوئی عمل تو کیا آپ نے؟ جب سر کھجائے تو عمل یاد آیا کیا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہم گوشت والے ہیں، گوشت کھانے کے لیے ہم جگہ جگہ جا کر گوشت کھاتے ہیں۔ ایک جگہ پر گوشت لینے کے لیے گیا، وہاں ایک غریب نظر آئی، ہم نے اس کے گوشت کا انتظام کیا۔ ممکن ہے کہ اس کی دعا ہمارے لیے دوا بن گئی۔ وہ آدھا کلو گوشت کا صدقہ کینسر جیسے بیماری کا علاج بن گیا۔ نکالو، 5 روپے صبح کو نکال دو، 5 روپے نہیں، 2 روپے نہیں، 1 روپیہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بات نہیں، فون پہ تو ہے نا۔ رحمان فاؤنڈیشن سے گزارش ہے، وہ جو پمفلٹ بناتے ہیں نا، اس پہ آپ اپنا اسکینر بھی ڈال دیں، بس ہو گیا۔ 10 روپے 10 روپے۔ میں ایک مدرسے کو گیا آندھرا پردیش میں، جگہ خریدی گئی 2 کروڑ روپے کی۔ مجھے وہاں بلائے تھے، میں صرف 4 مہینے کے اندر جو فارمولہ بتایا اس پر عمل کرے، 2 کروڑ نہیں، تقریباً 2.25 کروڑ روپے جمع ہو گئے۔ خطرہ خطرہ کیرلا بنتا ہے، خطرہ خطرہ جاپان بنتا ہے۔ سیلاب آیا نہیں؟ یہ سیلاب کا اتنا موٹا موٹا اتریا گیا اوپر سے، وہی جو قطرے بیجاپور میں گرتے ہیں، اسی سائز کے، اسی انداز کے وہی قطرے وہاں پڑے۔ قطرے جتنے پڑیں گے ندیاں اتنی آباد ہوتی ہیں، قطرے جتنے پڑیں گے تالاب اتنے آباد ہوتے ہیں، قطرے جتنے بنیں گے سمندر اپنی اوقات بڑھ کر بولتا ہے۔ 1 روپیہ نہ سمجھو، 1 روپیہ نہ سمجھو، 10,000 آدمی 1 روپے کا انتخاب کر لے، اسے 1 روپیہ نہیں کہتے، 10,000 کہتے ہیں۔ بیجاپور میں کتنے لوگ آئیں گے؟ ارے کتنے ہی نہیں؟ 1,70,000 سٹی کے 1,70,000، 1,70,000 کو 3 میں ڈیوائڈ کرو، کہ تو بچے بوڑھے جوان کا کیا تھے۔ ایک 25,000 مرداں عورتاں مل کر روزانہ 10 روپے دیے، کتنا؟ 10 روپے آج ہمارا بیٹا نہیں لیتا۔ اب پیسے دے با کہتا انہیں 10 روپے دیا تو افسوس کرتا، کوسے غریب کے پیٹ میں پیدا ہوا نہیں، اپنی قسمت پر روتا حضرت رہے۔ اللہ کے نام میں خیرات دو بابا۔ کوئی غریب ندا لگاتا ہے، اسے 10 روپے دیے تو انہیں اب ایک 10 روپے دے کو بولتا میری طرف سے تو چابی پی، بسکٹ بھی کھا۔ آج غریبہ نہیں لے رہی 10 روپے، بچے نہیں لے رہی 10 روپے، رحمان فاؤنڈیشن لے لے گا انشاءاللہ 10 روپے۔ 25,000 آدمی، عورتوں کا بول رہا ہوں، 25,000 عورتیں تو پکا آئیں بیجاپور میں۔ 25,000 عورتیں 10 روپے روزانہ، صبح اٹھتے ہی نماز پڑھتے ہی اسکینر میں، تمہارے پاس تو ایسا کالا دھن ہے،
मोदी भी निकाल नहीं सके। अबा तुम्हारे पास जबरदस्त पैसा है, छपा छपा को तुम्हें रखे ही, तुमने शरीयत में भी इजाजत है सुबह सुबह उठ को तुम्हारा नौशो उठने से पहले तुम्हें जेब से 10 15 20 रुपए उठा लिए तो भी जायज़ है। वाह वाह वाह, ऐसा जबरदस्त फतवा दिया हूँ, तुम्हारी दुआ पूरी, आज मंजत लगती सो। क्या मौलाना, सुबह सुबह औरतें उठा लेते ना साहब। मुझे तो मेरे अब्बा नसीहत करे शादी के तीसरे दिन, कैसे ही मियाँ खुश ही क्या, इशारतन पूछे, अल्लाह का फजल। बाद में मुझे 2 नसीहत किए, उसमें से एक नसीहत क्या किए मालूम, जेब खाली और जेब में बंदा रखकर कभी नहीं सोना, जेब में 10-20 रुपए के नोटा 50 रुपए के नोटा रख को सोना, और सुबह उठे तक कुछ नोट गायब हो जाएंगे, घर के जिन्नात व शयातीन पर डाउट नहीं करना, हक बहकदार रसीद। घर के जिन्नात व शयातीन पर डाउट नहीं करना, आमिला के पास जाना नहीं, पैसे कहाँ चले गए बोल को हंगामा करना नहीं। तुम ना इसके बाद तजुर्बा शुरू हो रहा है, सो हमें तजुर्बे को पार कर को बूढ़े हो गए सो। वो एक 10 20 25 निकाल लेते, सहाबियात के दौर से ये आदत है। फिर पूछा भी जाता है, दिया भी जाता है, 1 रुपया एक फर्द की तरफ से तय कर दो, गुजरे हुए मरहूमीन को भी शामिल कर लो। फुक़हा का इस बात पर इत्तेफाक है, दूसरे जिक्र अस्कार के जरिए से सवाब पहुंचाने पर इख्तिलाफ है, माली सदक़ात का सवाब पहुंचाने पर पूरे उम्मत का इत्तिफाक है। थानवी फरमाते हैं जिक्र अस्कार के सवाब से ज़्यादा सवाब मरहूमीन को माली सवाब का होता है, और हजरत ने दलील भी ये दी है, इख्तिलाफ के मुकाबले में इत्तिफाक का सवाब ज़्यादा होता है। अब 25,000 हिसाब बोलकर बात खत्म करता हूँ। 25,000 औरतें, मर्दों का तो मगरिब के बाद इंशाल्लाह, 25,000 औरतें 10 रुपये, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, रोजाना 2.5 लाख रुपए। अल्लाह अकबर। अच्छा, रोज देते हुए कब भी भूल जाते हैं, क्या क्या होता, किधर क्या होता। हमारे बेंगलुरु में मंथली 30 डेज होते हैं, बीजापुर में 30 या 31 होते हैं। 10 दिन भूल गए, नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम था, फ़ोन पे में प्रॉब्लम था, बोल को 10 दिन कैंसिल करो। 20 दिन अगर रखेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, बीजापुर के 10 रुपये से माहाना बीजापुर के अंदर गरीबों की खिदमत के नाम पर 50 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। फिर सीता रामन के बजट की हमना क्या जरूरत, हमें उल्टा उसे बजट में दाखिल कर सकते। रामायण फाउंडेशन से सीता रामन के लिए बजट का यह हिस्सा, हमें सब बजट की जरूरत मोहताज नहीं है। जमाना हमारे ज़कात का मोहताज है, सदक़ात का मोहताज है, तोहफे तहाइफ का मोहताज है। काम करो मेरी माएँ और बहनें। बहुत सारी बातों को मैंने छोड़ दिया, शाम में मगरिब के बाद अगर याद रहा तो तमाम बातें अर्ज करूँगा, तब भी आप अगर रिकॉर्डिंग के ज़रिए से बात पहुँचती है तो सुन लो। आज काम का माली एतबार से काम करने की सख्त ज़रूरत है, फंडिंग खिदमत करने की सख्त ज़रूरत है। फंडिंग खिदमत किए बगैर बेवाओं का मसला हल नहीं होगा, यतीमों का मसला हल नहीं होगा, एजुकेशन का मसला हल नहीं होगा। माल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ज़बरदस्त ताकत रखी है, वो ताकत का इस्तेमाल कई मसाइल का हल है। इंशाअल्लाह ताला मैं भी अमल करूँगा, आप भी अमल करें। पर्दे में तो औरतें हैं, वो दिल से आहिस्ता इंशाअल्लाह और इरादा कर ले। यहाँ जितनी देर से मर्द बैठे हैं हाथ उठा दें। रोज़ाना कम से कम 10 रुपये सदका कौन निकालेगा, हाथ उठाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 10 रुपये, खतरा खतरा दरिया शवत। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
بہت زیادہ ہو گیا کہ وقت 1.25 گھنٹے ہو گئے نا درد دل کے واسطے پیدا